الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا یہ پروگرام حدیث شریف کی عظیم کتاب صحیح بخاری شریف کی تکمیل کے سلسلہ میں ہے۔ تو اس پروگرام کی مناسبت سے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دیں۔ حدیث ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے اور حدیث پر عمل کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے اس وقت ہمارے ہاں 3 عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ دین کے سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے قرآن کریم ہی کافی ہے۔ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ اور جو یہ لوگ بات کرتے ہیں بڑی پرکشش، بہت دھوکہ دینے والی اور بہت ہی لوگوں کو جال میں پھنسانے والی، سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کامل ہے یا ناقص؟ اگر یہ کامل ہے تو پھر اس کے کامل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ جب کامل ہے تو کامل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ قرآن ہی کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اور اگر قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی بھی ساتھ ضرورت ہے تو پھر تو یہ قرآن کامل نہ ہوا، پھر تو ناقص ہوا کہ اکیلا قرآن کافی نہیں، اس کے ساتھ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے۔ تو کوئی مسلمان بھی قرآن کریم کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناقص کتاب ہے، یہ کامل ہے۔ اب وہ اگلی دھوکے والی بات یہی کہتے ہیں کہ جب یہ کامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم ہی کافی ہے، اس کے ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ دوسرا نظریہ یا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی صحیح حدیث ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو اور پھر اس کے اوپر عمل نہ ہو سکے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحیح حدیث ہو اور اس پر عمل نہ ہو سکے؟ لہذا جو بھی صحیح حدیث ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ حدیث بھی ضروری ہے، لیکن ہر صحیح حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، بعض حدیثوں پر عمل ہوگا اور بعض حدیثوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔
اب میں انہی 3 عقیدوں کے سمجھانے کے لیے کوئی ذرا تفصیلی بات کرتا ہوں۔ جہاں تک پہلے عقیدے کی بات ہے کہ قرآن کامل ہے، جب کامل ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم کامل ہے، یقیناً کامل ہے، لیکن اس کامل کتاب کے سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ جب تک حدیث کی روشنی میں قرآن کریم کو نہیں سمجھا جائے گا تو قرآن کریم نہ سمجھ آ سکتا ہے، نہ قرآن کریم پر عمل ہو سکتا ہے۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں کہ قرآن کریم کامل، لیکن حدیث بھی ضروری قرآن کے سمجھنے کے لیے اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے۔ حدیث کے بغیر نہ قرآن کریم سمجھ آ سکتا ہے، نہ قرآن کریم پر عمل ہو سکتا ہے۔ یہ بات میری آپ حضرات کو تب سمجھ آئے گی جب میں 1-2 مثالیں آپ کو دوں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ جو ہم معنی کرتے ہیں نماز قائم کرو، تو لغت کی کتابیں، ڈکشنری کی کتابیں وہ جب اٹھا کر دیکھی جائیں تو عربی لغت کی کتابوں میں صلاۃ کا معنی لکھا رحمت، صلاۃ کا معنی دعا، اور صلاۃ کا معنی گیلی لکڑی ٹیڑھی اس کو سینک کر سیدھا کرنا، صلاۃ کے یہ معنی آتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی صرف لغت کی، عربی لغت کی کتابیں لے کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہاں تو صلاۃ کا یہ معنی لکھا ہوگا۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن کریم میں اس کی کہیں وضاحت نہیں، پوری وضاحت کہیں نہیں آتی۔ نماز شروع کیسے کی جائے قرآن کریم کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں۔ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ نماز شروع کرنی ہے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ اب ہاتھ اٹھا لیے لیکن زبان سے کچھ کہنا ہے یا نہیں کہنا، تو حدیث نے بتایا کہ زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھائے، زبان سے اللہ اکبر کہا۔ اب ہاتھ اسی طرح اٹھے رہیں، لٹکا دینے ہیں یا باندھنے ہیں، قرآن کریم کے اندر اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں۔ حدیث پاک نے بتایا کہ ہاتھ باندھنے ہیں، اور کیسے باندھنے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ بایاں ہاتھ نیچے، دایاں ہاتھ اوپر، اس طرح ہاتھ باندھنے ہیں۔ اور اس بارے میں ضمناً چلتے چلتے بات عرض کروں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کو بھی داد دینی چاہیے۔ جب حدیثیں دیکھی گئیں تو ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں کس طریقے سے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر رکھا جائے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر رکھا جائے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر یوں رکھی جائے۔ اب اگر کلائی پر رکھیں گے تو ہتھیلی آگے چلی جائے گی، اور اس حدیث کے اندر آیا کہ بائیں ہاتھ کی پشت اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یہ پشت کے اوپر رکھ دیں۔
اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا جائے۔ اب عمل کیسے ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقاہت کے ساتھ ایسا طریقہ بتایا کہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، تینوں قسم کی حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایسا کریں کہ بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ لیں اور اس طرح رکھیں کہ یہ 3 انگلیاں کلائی کے اوپر آ جائیں، یہ 3 انگلیاں کلائی کے اوپر آ جائیں، ہتھیلی یہ پشت پر آ گئی، اور اس انداز سے رکھیں کہ یہ 3 انگلیاں کلائی پر آ جائیں، اور انگوٹھے اور یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ یہاں سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیں۔ اب یہ کلائی پر بھی کچھ ہاتھ آ گیا اور یہ بایاں ہاتھ پکڑا بھی گیا، اور یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر بھی آ گئی، تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ اب یہ نماز شروع کرنے کا طریقہ کس کلمے کے ساتھ کیسے شروع کیا جائے، یہ قرآن کریم میں نہیں، حدیث پاک کے اندر۔ ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ بندھنے کے بعد اب کیا پڑھنا ہے تو قرآن کریم میں نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو ثنا ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب آگے کیسے پڑھنا ہے، قرآن کریم کے اندر ترتیب نہیں بتائی گئی، حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد پھر بعد میں سورت اور ملانی ہے، اور وَلَضَّالِينَ کے بعد آمین۔ یہ طریقہ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا۔ رکوع کرنا ہے تو رکوع کے اندر کیا ہم نے پڑھنا ہے، قرآن کریم کے اندر نہیں بتایا گیا، حدیث پاک نے بتایا کہ رکوع کے اندر یہ تسبیح کہنی ہے، سبحان ربی العظیم، اور کم از کم 3 مرتبہ۔ اب سجدے میں گئے تو سجدے میں کیا کہنا ہے وہ بھی قرآن کریم نے نہیں بتایا، حدیث پاک کے اندر ہے، سجدے میں کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ رکوع کتنے کرنے ہیں، سجدے کتنے کرنے ہیں، قرآن کریم کے اندر یہ نہیں بتایا گیا، حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ 1 رکعت میں رکوع 1 کرنا ہے اور سجدے کتنے کرنے ہیں۔ بھائی تھوڑا سا آپ بھی بولیں، سجدے کتنے؟ 2۔ دیکھو یہ بچے بھی بتا رہے ہیں، یہ حدیث پاک نے بتایا۔ سجدے کر لیے، دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے۔ اب جب بیٹھیں گے تو بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے، قرآن کریم نے نہیں بتایا، حدیث پاک نے بتایا، التحیات للہ، یہ پڑھنا ہے۔ نماز مکمل ہو گئی تو اب نماز کو ختم کیسے کرنا ہے، قرآن کریم نے نہیں بتایا، حدیث پاک نے بتایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام کہہ کر یوں نماز کو مکمل کرنا ہے۔ پھر ابھی بھی 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں قرآن کریم کے اندر نہیں پتہ چلتا کہ ظہر کی کتنی رکعتیں، عصر کی کتنی رکعتیں، مغرب عشاء فجر کی کتنی رکعتیں، یہ بھی حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ اتنی رکعتیں فلاں نماز کی۔ پھر نمازوں کے اوقات، کس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، قرآن کریم کے اندر یہ نہیں بتایا گیا، حدیث پاک کے اندر بتایا گیا۔ تو اب دیکھو کتنا زوردار طریقے سے قرآن کریم کا حکم دیا گیا، نماز میں کا حکم دیا گیا، دہرا کر دیا گیا، لیکن قرآن کریم میں نماز کی پوری تفصیل نہیں ملتی۔ یہ تفصیل کہاں ملی؟ یار بولتے کیوں نہیں؟ کہاں ملتی ہے تفصیل؟ حدیث پاک میں۔ اسی طریقے سے
قرآن کریم کے اندر اللہ کا حکم ہے یا ایھا آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے پکارا جائے، نماز کے لیے ندا کی جائے، نماز کے لیے بلایا جائے۔ اب کن کلمات کے ساتھ بلایا جائے، کیسے ندا کی جائے، کیسے نماز کے لیے پکارا جائے، تو قرآن کریم کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں کہ کون سے کلمات ہیں، کون سے الفاظ ہیں، کیا انداز ہے۔ حدیث پاک کو جب ہم نے دیکھا تو قرآن میں ہے نودیا، حدیث پاک کے اندر وضاحت آ گئی۔ یہ 5 وقت جو آپ حضرات اذان سنتے ہیں، مؤذن اذان کہتا ہے آپ سنتے ہیں، یہ ہے ندا للصلاۃ، نماز کی طرف پکارنا، نماز کے لیے بلانا۔ یہ خاص کلمات ہیں، خاص انداز ہے، خاص طریقہ ہے، اس کے ساتھ نماز کی طرف دعوت دی جائے تو نودیا للصلاۃ قرآن کریم میں، اس کی وضاحت حدیث پاک میں۔ نماز کے لیے بلایا جائے، بھئی جمعے کے دن تو فجر کی نماز بھی ہے، عصر کی بھی ہے، مغرب کی بھی ہے، تو کون سی یہاں پر نماز ہے جس کے لیے بلایا جائے؟ قرآن کریم نے نہیں بتایا، حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت آ گئی کہ وہ ہے نماز جمعہ، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ کوئی اور نماز ظہر کی جگہ نماز جمعہ پڑھنی ہے۔ رکعتیں کتنی ہیں قرآن کریم نے نہیں بتایا، حدیث پاک سے پتہ چلا کہ وہ 2 رکعتیں ہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ہمت سے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اب یہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں، حکم قرآن کریم میں، وضاحت حدیث پاک میں کہ اس ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے۔ خطبہ نماز جمعہ کے لیے شرط ہے۔ یہ میں نے 2 مثالیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی اس بات کے سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے احکامات قرآن کریم میں ہیں اور وہ اتنے کامل ہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور حکم ہو نہیں سکتا، لیکن اس کی وضاحت کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کریم کے احکامات نہ سمجھ آ سکتے ہیں، نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ، سب کہو اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے ان کی قبر پر، وہ اس بات کے سمجھانے کے لیے بڑی ایک پیاری مثال دیا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 روشنیاں دی ہیں، ایک داخلی روشنی اور ایک خارجی روشنی۔ داخلی روشنی سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اندر نور رکھ دیا، روشنی رکھ دی جس سے ہم دیکھتے ہیں، اور ایک ہے خارجی روشنی، جیسے دن کو سورج ہے، رات کو چاند کی روشنی ہے، اب یہ اتنے بلب جل رہے ہیں ان کی روشنی ہے، یہ خارجی روشنی۔ تو داخلی روشنی اور خارجی روشنی یہ دونوں جب ملتی ہیں تو آدمی کام بھی کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، راستہ بھی اس کو نظر آتا ہے۔ اور اگر ایک روشنی ہو دوسری روشنی نہ ہو، نہ راستہ نظر آئے گا اور نہ کوئی کام کر سکے گا۔ اگر رات کو کوئی کام کر رہا ہے، آدمی باریک سے باریک کام کر رہا ہے، آنکھ کی روشنی بھی ہے اور خارجی روشنی بھی ہے تو کام ہو رہا ہے، لیکن جو ہی بجلی گئی اور یہ خارجی روشنی ختم ہوئی، جہاں اس کا ہاتھ ہے وہیں پر رک جائے گا، اب کام وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ ایک روشنی ہے، یہ بجلی کے جانے سے خارجی روشنی ختم ہوگی
لیکن آنکھ والی داخلی روشنی وہ تو موجود ہے نا، لیکن کام نہیں ہو سکتا، تو خارجی روشنی ضروری۔ اور اگر 14ویں کا چاند ہو، 12 بجے کا سورج ہو، شباب پر ہے، خوب روشنی ہے، لیکن یہ داخلی روشنی نہیں، تو پھر بھی کام نہیں ہو سکتا، آدمی لکھ نہیں سکتا، راستہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو راستہ دیکھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے داخلی اور خارجی دونوں روشنیوں کی ضرورت ہے۔ حضرت مثال دے کر فرماتے تھے اسی طریقے سے دین کا راستہ دیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دینی کام کرنے کے لیے 2 روشنی کی ضرورت ہے۔ قرآن کی روشنی بھی ہو، حدیث پاک کی روشنی بھی ہو، یہ دونوں روشنیاں ملیں گی تو پھر دین کا راستہ نظر آئے گا اور عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک روشنی بھی ختم ہو جائے، قرآن کی روشنی نہ ہو، حدیث پاک کی روشنی نہ ہو، نہ دین کا راستہ نظر آئے گا، نہ عمل ہو سکے گا۔ تو اب آپ بتائیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم اکیلا کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری بات نہیں سمجھی۔ جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو کہتے ہیں صحیح ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا، اور جو کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ قرآن کامل، لیکن کامل کتاب کے سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کے بغیر قرآن کریم نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ عمل کیا جا سکتا ہے، اس لیے قرآن کریم بھی ضروری، حدیث پاک بھی ضروری۔ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے۔ دوسرا عقیدہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی صحیح حدیث ہو اس پر عمل کرنا ضروری، اور وہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہو نبی پاک کی صحیح حدیث اور پھر اس کے اوپر عمل نہ ہو سکے، لہذا ہر صحیح حدیث پر عمل کیا جائے اور عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن اے میرے پیارے بھائی، غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی بات کہ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ ہر صحیح حدیث پر عمل تو اپنی جگہ پر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ بعض قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں کہ جن پر عمل کرنا گناہ ہے قرآن کی آیت۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ہو قرآن کی آیت، ہو اللہ کا حکم، اور اس کے اوپر عمل کرنا گناہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو بھی میں سمجھانے کے لیے مثالیں کچھ عرض کرتا ہوں، پھر بات سمجھ آئے گی۔ پہلے آپ مجھے مسئلہ بتائیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک آدمی صحت مند ہے، طاقتور ہے، تنو مند ہے، وہ روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، رکھنے کے بعد روزہ نبھا سکتا ہے، لیکن صحت مند اور طاقتور تنو مند ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جی نہیں، میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں فدیہ ہی دیتا رہوں گا، فدیہ ہی دیتا رہوں گا۔ چلو بیمار ہو اس کے لیے گنجائش، بوڑھا ہو اس کے لیے گنجائش، وہ تو معذور ہیں، ان کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن یہ تو صحت مند ہے، تنو مند ہے، طاقتور ہے، رکھ سکتا ہے روزہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں فدیہ ہی دیتا رہوں گا۔ اب وہ فدیہ دیتا رہتا ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ آپ بتائیں کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ گناہگار ہوگا یا نہیں؟
آپ میرا ساتھ دیں گے، میں اکیلا نہیں بولوں گا بھی اور آپ کو کچھ بلاؤں گا بھی۔ کیا خیال ہے، گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے نا کہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن وہ فدیہ دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ حالانکہ اللہ کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ یطیقون یہ طاقت سے ہے، جو لوگ طاقت والے ہیں اگر وہ بھی فدیہ دینا چاہیں تو وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کافی یا ہر صحیح حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ یہاں پر عمل کرنا کیوں گناہ ہے؟ قرآن کریم کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ طاقت والا وہ فدیہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جو طاقتور ہے، صحت مند ہے۔ اب اس کو کوئی مفتی کہے بھئی فدیہ ایسا آدمی نہیں دے سکتا، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، اور وہ قرآن کریم کھول کر بیٹھ جائے اور وہ کہے مفتی صاحب آپ کا فتویٰ ہے کہ یہ فدیہ نہیں دے سکتا، فدیہ دیتا رہے گا، روزہ نہیں رکھے گا تو یہ گناہگار ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ صحت مند طاقتور وہ فدیہ دے سکتا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے۔ اے مفتی صاحب میں آپ کا فتویٰ مانوں یا اللہ کا حکم مانوں؟ آپ کے فتوے پر عمل کروں یا قرآن پر عمل کروں؟ میں آپ کا فتویٰ نہیں مانتا، میں تو اللہ کا حکم مانوں گا۔ آپ کے فتوے پر عمل نہیں کرتا، میں تو قرآن کریم پر عمل کروں گا۔ تو کوئی آدمی یہ باتیں کہہ سکتا ہے، لیکن اس کو کہا جائے گا کہ اے پیارے آپ کا علم ادھورا ہے، آپ کا علم ادھورا ہے، ادھورے علم سے آپ نے یہ دھوکہ کھایا۔ واقعہ یہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن اس کے اندر جو حکم دیا گیا یہ روزوں کے شروع میں تھا۔ جب روزے فرض کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بڑی گنجائش دی، اس وقت وسعت دی گئی کہ اگر طاقت والا صحت مند بھی فدیہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ لیکن بعد میں جب اللہ نے یہ آیت اتار دی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، طاقت والا اب فدیہ نہیں دے سکتا، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ جب یہ حکم آیا تو یہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اس آیت کو اسی طریقے سے باقی رکھا۔ اب اس آیت کی تلاوت کی جائے گی، اس کو پڑھا جائے گا، ثواب اس کے اوپر تلاوت کا مل جائے گا۔ نماز کے اندر بھی اس کو پڑھا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ تراویح کے اندر اگر کوئی یہ آیت چھوڑ دے تو قرآن کا ختم مکمل نہیں ہوگا۔ اس پر ایمان لانا فرض، اس کا انکار کرنا کفر، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ ایمان لایا جائے گا لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس پر عمل کر کے فدیہ دیتا رہے، روزہ نہ رکھے، وہ گناہگار ہے۔ تو جیسے قرآن کریم کے اندر ایسی آیات موجود ہیں، اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ کا حکم ہے لیکن وہ پہلے حکم تھا پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو منسوخ حکم کی مثال منسوخ نوٹ کی طرح ہے۔ اگر ایک نوٹ کچھ عرصہ چلتا رہا اور پھر وہ نوٹ ہو جائے منسوخ، اب وہ منسوخ نوٹ لے کر کوئی دکان پر جائے اور سودا لینا چاہے، وہ نوٹ چلے گا؟ کیا خیال ہے؟ سودا ملے گا؟ وہ نوٹ نہیں چلے گا، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب یہ نوٹ لے جانے والا کہے کہ جناب اس کے اوپر سرکاری قواعد سارے مکمل ہیں، گورنر صاحب کے دستخط موجود ہیں، مہر لگی ہوئی ہے،
اور جو نوٹ کی نشانیاں ہوتی ہیں صحیح نوٹ کی وہ موجود ہیں اس کے اندر، لہذا یہ لے لو۔ کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے یہ چلتا تھا، اب یہ بند ہو گیا، یہ منسوخ ہو گیا۔ مہریں بے شک لگی ہوئی ہیں لیکن یہ منسوخ ہو گیا، اب یہ چل نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم کے وہ احکامات جو منسوخ ہو گئے، وہ احادیث جن کے اندر ایسے احکامات ہیں جو منسوخ ہو گئے، بے شک وہ قرآن کریم کی آیت ہے، بے شک وہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ منسوخ نوٹ کی طرح وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اس کی بھی میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام کرتے بھی تھے، سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی صحابی نے آ کر سلام کیا السلام علیکم، آپ نماز میں ہی پڑھتے ہوئے سلام کا جواب دیتے وعلیکم السلام۔ مکہ میں یہ مسئلہ تھا، علیک سلیک ہوتی تھی۔ اسی اثناء میں کچھ صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ وہیں حبشہ میں تھے، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ انہوں نے بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف، یہ وہیں حبشہ میں تھے۔ اب ان کے ذہن میں مسئلہ وہی مکہ والا ہے کہ نماز کے اندر علیک سلیک جائز ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور کچھ عرصہ کے بعد یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا، علیک سلیک کرنے والا یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا، یہ مسئلہ بدل گیا، اس کے اندر اللہ نے ترمیم کر دی۔ اب حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر صرف یا قرات قرآن ہے، یا تکبیر ہے، یا تسبیح ہے، اور یہ سلام نہ تو یہ قرات قرآن ہے، نہ یہ تکبیر ہے، نہ یہ تسبیح ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ بدل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہ حبشہ سے سیدھے مدینہ منورہ کی طرف آئے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے اس پہلے مسئلے کے مطابق جو انہوں نے دیکھا تھا اور ان کے ذہن میں وہی مسئلہ تھا، نبی اسلام کو سلام کیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، جواب نہیں دیا، دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں، تیسری دفعہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ اب تو جناب پریشان ہو گئے۔ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اگلے پچھلے غم یاد آ گئے، اور اگلے پچھلے غموں نے مجھے پکڑ لیا۔ آنسو بہہ رہے ہیں، پریشان ہیں، بڑے غمگین ہیں۔ نبی صاحب نماز سے جب فارغ ہوئے، دیکھا کہ ابن مسعود کی حالت یہ عجیب بنی ہوئی ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ اس غلطی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور سلام کا جواب نہیں دے رہے، کیونکہ ان کو مکے والا مسئلہ تو یاد تھا، یہاں مسئلہ جو تبدیل ہو چکا تھا اس کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن نبی صاحب نے جب ان کو پریشان دیکھا تو آپ نے تسلی دی اور فرمایا کہ اے ابن مسعود، ناراضگی والی کوئی بات نہیں، اللہ جب چاہتے ہیں نیا حکم دے دیتے ہیں۔ پہلے حکم تھا کہ نماز کے اندر علیک سلیک جائز ہے، اب حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر یا قرات قرآن ہے، یا تکبیر ہے، یا تسبیح ہے، سلام جائز نہیں ہے۔ مسئلہ بدل گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے
آپ کے 23 سالہ دور نبوت کا پورا ریکارڈ محفوظ کیا۔ اب جب پورا ریکارڈ محفوظ کیا، اس کے نتیجے میں جو طریقے تبدیل ہو گئے، منسوخ ہو گئے، وہ بھی محفوظ ہو گئے، اور جو بعد والے طریقے تھے منسوخ نہیں ہوئے، جاری رہے، وہ بھی حدیث کی کتابوں میں آ گئے۔ تو اب حدیث کی کتابوں میں دونوں قسم کے طریقے موجود ہیں، وہ طریقے بھی جو منسوخ ہو گئے۔ سلام کرنے والا طریقہ یہ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہے، وہ حدیثیں بھی ہیں سلام کرنے کی، اور پھر سلام نہ کرنے کی حدیثیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو دونوں طرح کی حدیثیں آ گئیں، لیکن عمل بعد والی حدیث پر ہوگا جو منسوخ ہو گئی، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی نماز کے اندر کسی کو سلام کرے یا سلام کا جواب دے، آپ بتائیں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز نہیں ہوگی۔ نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اگر کوئی حدیث کی کتاب کھول کر بیٹھ جائے، بخاری شریف کھول کر بیٹھ جائے، اور وہ کہے کہ تم کہتے ہو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نبی پاک کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی، صحابہ کرام کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی، وہ تو علیک سلیک کرتے تھے، یہ دیکھو حدیث ہے، سند کے لحاظ سے صحیح ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ ٹوٹ جائے گی؟ تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ پیارے پہلے مسئلہ یہی تھا، لیکن یہ منسوخ ہو گیا، اس لیے یہ منسوخ ہے، اب یہ حدیث پڑھنے پڑھانے میں تو آئے گی لیکن عمل کرنے میں نہیں آئے گی، عمل اس کے اوپر نہیں کیا جائے گا، عمل بعد والے طریقے پر کیا جائے گا۔ یہ ایک نہیں، قرآن کے اندر ایسی آیات بھی بہت ساری ہیں اور ایسی احادیث سینکڑوں ہیں۔ اس لیے بھائی ہر صحیح حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، ہر صحیح حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب صحیح عقیدہ یہ ہے کہ بعض حدیثوں پر عمل ہوگا اور بعض حدیثوں پر عمل نہیں ہوگا، یہ عقیدہ صحیح ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ معیار معلوم ہونا چاہیے کہ کیا معیار ہے کہ کن حدیثوں پر عمل ہوگا اور کن حدیثوں پر عمل نہیں ہوگا۔ اتنا تو پتہ چل گیا کہ عمل کرنے کے لیے صرف حدیث کا صحیح ہونا کافی نہیں، جو طریقے منسوخ ہو چکے وہ منسوخ طریقے جن حدیثوں کے اندر ہیں سند کے لحاظ سے وہ بھی صحیح ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو عمل کا در و مدار سند کے صحیح ہونے پر نہیں، صحت سند، قوت سند یہ عمل کا معیار نہیں۔ اب معیار ہوگا کیا؟ تو بڑی مختصر بات ہے کہ معیار سنت ہے۔ میں نے کیا کہا معیار؟ ذرا آپ بھی کہہ دیں، عمل کرنے کے لیے معیار کیا ہے؟ سنت ہے کہ حدیث صحیح، لیکن عمل کرنے کے لیے صرف صحیح ہونا کافی نہیں، دیکھا جائے گا کہ صحیح ہونے کے بعد یہ سنت بھی ہے یا نہیں۔ اگر سنت ہے تو عمل کیا جائے گا، سنت نہیں تو بھلے اس کی سند صحیح ہو عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ بھی تو بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے بھائی کہہ دیا کرتے ہیں کہ سنت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، لیکن یہ بات ادھوری ہے، ادھوری ہے۔ پوری بات یاد رکھیں، سنت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی طریقہ۔ کیا کہا میں نے؟ ذرا آپ کہیں نا یاد ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی طریقہ۔ دائمی طریقے سے مراد یہ ہے کہ جو طریقے منسوخ ہو گئے وہ دائمی نہیں، وہ عارضی تھے، محدود وقت کے لیے تھے، وہ چھوڑ دیے گئے،
تو ایسے طریقے جنہوں منسوخ ہو گئے چھوڑ دیے گئے وہ دائمی طریقے نہیں، اور اس کے متبادل بعد میں جو طریقہ جاری ہوا وہ طریقہ ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر زندگی تک جاری رہا، پھر صحابہ کرام کے اندر بھی جاری اور بعد میں بھی جاری رہا۔ تو یہ جاری اور دائمی طریقہ یہ سنت ہے۔ اس لیے دیکھا جائے گا کہ وہ طریقہ عارضی جو چھوڑ دیا گیا تھا وہ ہے یا دائمی طریقہ ہے، تو یہ دائمی طریقہ یہ سنت ہے۔ اس لیے حدیث کے صحیح ہونے کے بعد اگلی تحقیق یہ ہوگی کہ وہ عارضی طریقہ تھا یا دائمی طریقہ تھا، وہ منسوخ ہے یا غیر منسوخ ہے۔ اگر وہ غیر منسوخ ہے، دائمی طریقہ ہے، سنت ہے، اس پر عمل ہوگا، اور اگر دائمی طریقہ نہیں تو حدیث جتنی صحیح سند والی ہو اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔